ناظرین، پروگرام ہے گفتگو. میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا، اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو دو شخصیات شریک گفتگو ہیں، ان میں ایک تو ہمارے ریگولر دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جناب احمد جواد بٹ صاحب. اور آج ہماری جو دوسری مہمان شخصیت ہیں وہ ایک ورسٹائل قسم کی شخصیت ہیں، پڑھی لکھی شخصیت ہیں، دین اور سیاست پر ان کی دسترست ہے، سیاست پر بڑی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں روحانیت کے ذریعے. تو وہ روحانی اسکالر کہلانا پسند کرتے ہیں. جناب قمر اقبال صوفی صاحب ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. صوفی صاحب، الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ میرے سے بہتر وردی والوں سے پوچھ لی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوں گے. ابھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ہاتھ میں بال ہے، کس طرح پھینک دیں. امکان بہت کم امکان ابھی نظر آ رہا ہے. ابھی کچھ احتساب کا ڈنڈا چل سکتا ہے جو ضرورت تھا بس، اور وہ زیادہ ضروری ہے. بلکہ اگر ایڈوائز مانتے ہیں تو الیکشن نہ کرائیں. اور یہ جس پٹری پہ جا رہے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ 3 سال اور لگائیں اور ان کا ایک دفعہ جھاڑو پھیریں. جو رئیس صاحب نے کام شروع کیا تھا وہ کام روک دیا گیا تھا، وہ کام چلنا ہے. صوفی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جھاڑو ہم 1958 سے پھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی جی. کچھ بھی نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی جو ہمارے کرتا دھرتا جھاڑو پھیرنے کے لیے آتے ہیں، کرپشن مکانے کے لیے آتے ہیں، سیاستدانوں کو سیدھا کرنے کے لیے آتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ خود سیاستدان بن جاتے ہیں، ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں اور اپنے اقتدار کو طول دیتے دیتے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. جی. تو یہ تجربہ دوبارہ کرنا تو سود مند نہیں ہو سکتا. دیکھیے، پہلی تو یہ ہے کہ جو فوج ہے یہ یا سنگل مین رول مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہوا. ادارے اسی لیے بنائے گئے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو 40 سال سے کبھی رشین افغان وار، کبھی امریکن افغان وار 9/11 کے بعد، یا 9/11 کے بعد امریکہ پاکستان وار کہہ لیں زیادہ مناسب ہوگا، ہم اس میں الجھے رہے. اس دوران جو پریورٹی وائز کام کرنا تھا وہ یہی تھا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. تو نہیں ہوئی ٹھیک. اب ٹھیک ہو جائے گا. اب 2015 میں نہیں. اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں جی ان کی سوچ بدل گئی ہے، ان کی صلاحیت بدل گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ہی دفعہ صوفی صاحب ایک ہی طرح کا کام کرنے سے 2 مختلف نتیجے نہیں نکل سکتے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کام پولیٹیشنوں پہ چھوڑیں گے تو 100 نہیں 200 سال لکھ لیں. جو بھی پولیٹیشین آتا ہے، جو MNA ہے، وہ 50-60 کروڑ روپیہ، 30-40 کروڑ پیچھے تھا، اب تو شاید 70 کروڑ لگا کے آئے گا. اور ان کے کون ہیں اسپانسرز؟ بلیک مارکیٹ ہے، فراڈی ہے. یہ تو اچھا وہ کام کیا ان کا حساب ہوگا؟ نہیں، کیا ان کا حساب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. یہ جب بھی حساب ہوگا فوج کی طرف سے آئے گا. نہیں، مجھے کبھی امید ہے فوج بھی تو اس معاملات میں انوالو رہی ہے نا. فوج سیاستدانوں کو بنانے اور بگاڑنے میں نہیں رہی. بالکل رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، نااہلی کی، جو کرپشن کے ان کے قصے سامنے آ رہے ہیں، جی بالکل، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کون سا گروپ تھا آپ جانتے بھی ہیں؟ ارے یہ ہم بعد میں بات کریں گے. بٹ صاحب، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ صوفی صاحب نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہو رہے. سر ہونے چاہیے، ملک کی ضرورت بھی ہے. سن رہے ہیں کہ 1 ماہ تک آگے جا رہے ہیں. تو پھر صوفی صاحب کی بات صحیح ہو گئی نا. ایک دن بھی اگر آگے جائیں تو نہ ہوئے نا، پھر تو ان کی بات تو سچی ہو گئی. کیوں آگے جا رہے ہیں؟ یہ جو لائن آرڈر کا یا اس طرح کا ایشو سن رہے ہیں، بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ہی آگے سیکورٹی کی وجہ سے شاید کو پس پردہ اور بھی کچھ چل رہا ہو، لیکن سامنے تو یہی بتا رہے ہیں. اچھا ناظرین،
یہ ہمارے ماہرین نے جو بات کہی ہے، احمد جواد بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں ہو رہے، اقبال صوفی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہو رہے، جھاڑو پھرنا میں نے کہا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، مشکل لگ رہا ہے۔ میں ایک تاریخ اور سیاست کے طالب علم کے طور پہ یہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، اسی وقت پر ہوں گے 8 فروری کو، کیونکہ ملک کی بقا اس میں ہے۔ جو صوفی صاحب کہہ رہے ہیں جھاڑو پھرنے میں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جھاڑو پھرنے کے نام پر 4 دفعہ ہم مارشل لاؤ کا سامنا کر چکے ہیں، اور اب یہ گنجائش موجود ہی نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کی معیشت میں، اس ملک کی معاشرت میں، کہ اس طرح کا ناکام تجربہ جو ہمارے فوجی حکمران پہلے کرتے رہے ہیں اس کو دوبارہ دہرایا جائے۔ صوفی صاحب جی یہ جو کرپشن کی سیاستدانوں کی آپ نے بات کی، جی جی تو یہ جو کرپشن کے قصے عمران خان صاحب کے، جی اور وہ جو روحانی ان کی زوجہ تھیں، جی خاتون اول بھی رہی ہیں، جادوگر بھی تھیں اور کافی فنکار تو تھیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے کہ یہ روحانیت کو سیاست میں داخل کیا گیا، اور اس سے جو نتیجہ نکلا وہ فرہ بی بی اور وہ گھڑیاں بیچنا اور اس طرح کی چیزیں نکلی۔ یہ کیا ہے؟ آپ تو یہ اپنے آپ کو روحانی اسکالر بھی کہلواتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف استخارہ کرنا روحانیت نہیں ہوتی۔ وہ بی بی کو آتا تھا تھوڑا بہت، یہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، آپ اس کے کسی کے بھی ایڈوائزر بن جائے، ٹھیک ہے؟ اوکے، روحانیت ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے، انسان کے اندر اللہ کی صفات ہیں۔ یہ جو کام چلا تھا اور جو کام ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز تھے، اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ بھی تھے، کوئی میجر صاحب بھی شامل تھے جو اس کے ایڈوائزر تھے، جو ان کو پوری معلومات دیا کرتے، فلانے کی پوسٹنگ ہونے، فلانا ملنے آ رہا ہے، فلانا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت استخارہ چلتا تھا، وہ مل آ کے تو کام آپ کے سامنے ہے۔ بیڑا غرق کیا گیا پاکستان کا بری طرح۔ جب یہ آیا تو عمران خان، سنیں، میں عمران خان کا بہت بڑا کرٹک بھی ہوں، اس کا میں مخالف ہوں، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، روحانی بندہ نہیں بناتا، لیکن وجہ یہ تھی کہ میں نے سمجھا تھا شروع میں، اس کے 3 مہینے حامی رہا کہ یہ جو وعدے کر رہا ہے 10% تو ڈیلیور کرے گا، اس نے -50% کی ہے۔ پھر میں اس کا مخالف صوفی ہوں۔ صاحب اس کو لے کر کون آیا تھا جن کے بارے میں آپ جی، کہہ رہے ہیں کہ وہ صفائی کریں گے؟ یہی لے کر آئے تھے نا؟ نہیں، یہ 2 بندوں انہوں نے کو آپ، صفائی کی تھی۔ اچھا ہاں، ہماری قوم کا جو معیار ہے کہ یہ آج فوج ساری کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے گالیاں دے دی، یہ باجوہ کو دیں یا فیض حمید کو دیں، یہ 2 جو گند انہوں نے گھولا اور جو کچھ کیا، یہ ساری فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یعنی قوم کے شعور کتنا ہے کہ دیکھیں، اگر فوج وہ نہ رہی تو امریکہ اسرائیل کی فوج ہمارے سر پہ بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایٹم بم کو کس نے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ اسی نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی سیدھے نہیں ہیں، یہ بھی، ان میں بھی کرپشن موجود ہے اچھی خاصی، لیکن یہ کمتر برائی ہے، یہ پھر بہت کچھ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور جب بھی ہو گئے صاحب، میری بات یاد رکھیں، میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ فوج ہی کرے گی، باقی پولیٹیشنوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جی بٹ صاحب، جی سر، یہ فیض حمید صاحب اور ان کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، اور پھر کہہ رہے ہیں یعنی جو جتنا گند گھولا عمران خان کی شکل میں، اور یہ ملک آج جس معاشی، سیاسی اور معاشرتی تباہی کے دانے پر کھڑا ہے، جی یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا۔ اور عمران خان صاحب کو لایا کون؟ یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سر، یہ تو 2010 کا پروجیکٹ عمران خان چلا ہوا ہے۔ کس نے چلایا تھا یہ؟ جنرل احمد شجاع پاشا صاحب ریٹائرڈ، ادھر سے لے کر ادھر، یہ ذمہ ان کے پڑ گیا، لیکن وہ آج وہ چلے گئے ہیں، سروس سے رخصت ہو گیا، وہاں بھی سب بہت ان کو سب بہت کچھ کہتے ہوں گے، لیکن ان کی ملک و قوم کے لیے خدمات نہیں ہیں۔ افغانستان میں ملک کے لیے دہشت گردی کا نسور ختم کرنے میں فیاض صاحب نے کافی کام کیا، لیکن وہ جنرل باجوہ صاحب کی کمانڈ میں تھے نا۔ آپ ان کی فیملی میں جس علاقے سے ان کا چکوال سے تعلق ہے، یہ سمجھتے ہیں، تو ہر گھر میں ان کے تو فوج میں ہے نا صوفی صاحب کے۔ کیا فیاض صاحب اور جنرل باجوہ کے خلاف بغاوت کر دیں؟ جو آرڈر ہوتا ہے چیف کا وہ ماننا پڑتا ہے۔ 2 ہی رستے ہیں نا، یا ریزائن اور یا مان۔ صوفی صاحب جی اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، جی آبادی کا 63% ہے، جی
اور یوتھ کو بہت متاثر کیا ہے عمران خان صاحب کے بیانیے نے. جی سارے یوتھ تو نہیں, لیکن جو پڑھی لکھی یوتھ ہے اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے سحر میں گرفتار ہے. جی لیکن اس بیانیے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس یوتھ کو متاثر کر کے اور گلے پڑوا دیا فوج کے, ریاست کے. جی تو اب جو یوتھ ڈسگرنٹلڈ ہے, جی کوئی یہاں پر رہنا نہیں چاہتا. جی جو کام جانتا ہے, جس کے پاس ڈگری ہے, جس کے پاس ہنر ہے, وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے. جی تو یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا, اس کا ایک مقصد تھا کہ چائنا کو باہر نکالنا ہے, فوج کو بدنامی کروانی ہے, ایٹم بم لینا ہے پاکستان سے, قرضوں میں ڈبو دینا. اس یہ جو ففتھ جنریشن وار جس کا ٹوٹل سی پیک کو ختم کرنا ہے. 2 سال تک کوئی کام نہیں ہے اس پروجیکٹ پہ. جو میرے دوست ہیں, ہاں جو میرے دوست ہیں جن کے ٹرک وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں 2 سال کوئی کام نہیں. ہم سے پوچھیں, پہلے 2.5-3 کلومیٹر روڈ بنا کرتی تھی, جب سے یہ آیا بند ہوگی. اور بہت کچھ ہوا. چائنا کا پلان کیا تھا, وہ 3 کروڑ کم از کم نوکریاں, وہ اپنی انڈسٹری نکالنا چاہتا ہے, 4000 بڑی انڈسٹری, بٹ صاحب چین ہے اس کی, اس میں 8 کروڑ بندے کام کرتے ہیں. اس میں سے 1500 انڈسٹری یہ لگانا چاہتا تھا پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے 7 بڑے اکنامک زون اور ٹوٹل کو اس نے 45 کے قریب انڈسٹری ایریا بن رہے ہیں, جس میں 3 کروڑ سے اوپر بندہ کام کرے گا, ٹوٹل 4 کے قریب. ٹھیک ہے. چائنا کو باہر پھینکنا اس پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھا, اور اس کے پیچھے ایک بڑی خطرناک نابی جسے مرزائی کہتے ہیں, وہ پوری طرح انوالو تھے اور بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے. یہ مرزائی مین قادیانی. یہ وہی چین تھا. جی یہ بٹ صاحب. جی سر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سی پیک تھا, سی پیک کا تو سر میں اکثر پروگراموں میں بھی کہتا ہوں تو اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے کرپشن کا. اس کے جتنے فیڈ میک, فیصل آباد اور گیس کے, روڈ کے جتنے پروجیکٹ اس کے چلتے رہے ہیں, جو عمران خان کے دور میں جو ہوا ہے اور جو نقصان ہوا ہے, اس کا سارا فرانزک آڈٹ ہو اور عوام کو اصل حقائق کا پتہ چلے. تو کیا نواز شریف کی نااہلی سی پیک لوٹنے کی سازش تھی؟ نواز شریف کو بھی سائڈ پہ کیا گیا نا, اس کے بعد سی پیک یہ سارا عمران خان کا جو سلسلہ چلا, یہ فرانزک آڈٹ ہو اور اس کا حقائق عوام تک گلی گلی پہنچایا جائے. تو یہ اتنے پیسے جو ہیں یہ قوم کے لوٹے گئے ہیں. تو یہ چائنا کے ساتھ جو ادھر معیشت میں انقلاب آنے والا تھا, وہ آج ملک جو ہے بے روزگاری کی طرف چلا گیا. میرا تو مطالبہ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور آرمی چیف حافظ سید آصم منیر صاحب اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف سحر مرزا صاحب کے, تو آپ ڈی جی آئی ایس آئی کا کیوں نہیں نام لے؟ جی ندیم انجم صاحب کا بھی, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی عادت میں طاقتور اہم پرزہ ہے وہ, اہم. تو یہ فیض مید کا جب آپ نے نام لیا تو ان کا وہ تو سابقہ موجودہ کی میں بات کر رہا ہوں, ندیم صاحب تو حاضر ہوئے نا, وہ یہ ان کا یہ فرانزک آڈٹ کروائیں, اتنے بڑے پروجیکٹ کا فرانزک آڈٹ کروائیں اور عوام کو, سیاستدانوں میں بھی شامل ہے, یہ نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے, تو یہ اپنے منشور کا حصہ بنائے الیکشن میں. نہیں بٹ صاحب, نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں, تو وہ یہ خطرناک بات نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب ہونا چاہیے, آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, سی پیک تو پھر ملک کیسے آگے چلے گا؟ سی پیک کا بھی کرے نا سر, ایک فرانزک آڈٹ ہو تب عام تک بچائے. ہم کب کو بول رہے ہیں کسی کو پکڑ لیں, پکڑنے والی مقدمات والی یا صاحب والی تو بعد کی بات ہے, یہ لوگوں کو تو بتائیں یہ کرپشن کتنی ہوئی ہے. صوفی صاحب, یہ کرپشن کا ناسور ہمارے اس میں داخل ہو چکا ہے معاشرے میں, اوپر سے لے کر نیچے تک. آپ کیونکہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اور عمران خان صاحب کا جھوٹا اور فریب پر مبنی بیانیہ جو ہے وہ ہماری یوتھ کو متاثر بھی کر سکا ہے. تو ڈن چکا ہے, جی ڈس چکا ہے یوتھ کو. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ, میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ روحانیت کے ذریعے ہم کیسے اپنے نوجوان نسل کو اس فریب زدہ اور شیطانی سحر سے باہر نکال سکتے ہیں.
ہمیں ایک وقفہ لینا ہے چھوٹا سا. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام گفتگو میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ احمد جواد بٹ صاحب اور صوفی قمر اقبال صاحب شریک گفتگو ہیں. جی اچھا پاشا صاحب, آپ بھی بڑے گہرے آدمی ہیں اور آپ بڑی ہماگیر شخصیت ہیں, آپ جانتے ہیں. دیکھیے پہلی بات جو میری بات آدھی رہ گئی تھی, 2015 میں کیا آپ کو پتہ ہے کہ راہیل صاحب نے احتساب شروع کر دیا جس میں 1000 CSP 17-18 گریڈ کا اریسٹ ہوا تھا. اڈیالہ جیل بھری ہوئی تھی, اس کو پھر ایک مخصوص جو ہماری اقلیت ہے اس کے کچھ بندوں نے نہ آنے دیا, مزید ایکسٹینشن نہ دی گئی, اور راہیل کو دی جاتی تو یہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کو چھوڑ گیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں پھر جب احتساب ختم ہوا, اب امکان ہے کہ احتساب دوبارہ شروع ہوگا, کیونکہ افغانیوں کو نکالنا سارے کہہ رہے تھے, انہوں نے شروع کر دیا. فلاں اور بہت سے کام ہو رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہوں گا. انڈر گراؤنڈ ڈالر کو کنٹرول کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو چلیں گراؤنڈ ریالٹیز ہو گئی. دیکھیں پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا, پوری دنیا میں نظام فیل ہو چکے ہیں. میں جو پولیٹکس ہے اس کو میں نے بڑا گہرا پڑھا ہے, ورلڈ پولیٹکس, ورلڈ اکانومی کو میں نے کافی سمجھا ہے پچھلے 20 سالوں میں. پورے نظام فیل ہو چکے ہیں اور یہ دنیا ایک ایٹم بموں کے دھانے پہ ان کی ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہے. صرف اسلام نے اسے محفوظ رکھنا ہے, اسلامی نظام نے, جس میں جو حاکم وقت ہوگا اللہ کا جواب دہ ہوگا. لیکن صوفی صاحب جو اسلامی ممالک ہیں 69 کے قریب, آپ دیکھ لیں اسرائیل اتنا سا ہے, اس نے بینڈ بجا دی ہے. جی, ان کے پیچھے ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس اگر ہو ٹینک ہو, وہ 1000 ڈنڈے والوں پہ بھاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ٹینک اور ڈنڈے کی مثال چھوٹی ہے, ان کے پاس زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ٹوٹل ٹیکنالوجی کی گیم تھی, جذبہ ان کے پاس نہیں ہے. اسرائیل والے 82% تو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, خدا کو ہی نہیں مانتے اسرائیل میں رہنے والے. ٹھیک ہے, وہ کلچر کی جنگ ہار رہے ہیں. 3 بازوں پہ جنگ ہوتی ہے, میدان کی جنگ, پہلی میدان کی, دوسری اکانومی کی, تیسری کلچر کی جنگ وہ ہار رہے ہیں. تو اس کا وہ صفایا ہو جائے گا. اور جب بھی احتساب ہوا فوج نے کرنا ہے. یہ ایون جن کا میں حامی کبھی تھا بعد میں نہیں رہا, مشرف, اس نے غلطیاں کی ہیں, لیکن اس نے 2017 میں لندن میں میرے کچھ دوستوں کو بتایا کہ احتساب ضرور ہوگا, اور جب بھی ہوگا یہ فوج کرے گی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے, میرا کوئی لالچ نہیں ہے 1% بھی, کہ جھوٹ بولنا میرے لیے اس طرح ہے کہ آپ سمجھیں سنائڈ. روحانیت کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ٹوٹل روحانیت ایک انرجی ہے, انرجی کی گیم ہے. اگر کسی فیملی میں بڑی انرجی آتی ہے بڑے لیول کی, اس میں برکت آیا کرتی ہے. روحانیت آپ کے ذہن کو بھی کھولتی ہے, آپ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں. روحانیت آپ کو زیادہ ہیلدی کرتی ہے, آپ کو بیماری سے بچاتی ہے, آپ کو ہر ایک چیز مل جاتی ہے, ہر نالج ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ملک میں کچھ چند بندے ایسے آ جائیں جو ہوں کمیٹڈ بھی ہوں اور اس پہ ہوں مضبوط یقین والے ہوں, تو یہ ملک بڑی آسانی سے اوپر چلا جائے. ہم یہ بندے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ابھی آج کل روحانیت 90% فراڈ ہیں, 8% اناڑی ہیں, 2% کوئی ایسے شریف بندے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں رانا صاحب کی طرح دوسروں کی طرح, جو اپنا کام لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 98% بس ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور راستہ کھٹا کر رہے ہیں. میں نے سارے مذاہب پڑھے, سارے مذہب کے روحانی لوگوں کے ساتھ رہا ہالینڈ میں, تمام اچھے فلاسفوں کو پڑھا. میں نے اس کے بعد وہ قرآن اور سنت کی روحانیت کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. میری جو کتاب ہے روحانیت دانش اور حقیقتیں, وہ اسی ڈائریکشن میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ملک چینج ہوگا انشاءاللہ, ضرور ہوگا. میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں. اور الیکشن کے بغیر ہوگا؟ الیکشن ڈیلے ہوں گے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی نہیں ہوں گے, اور نہ ہونے چاہیے, کیونکہ وہی بندر بانٹ اس کے بعد شروع ہو جائے گی. نہیں اب نہیں ہوتے, جیسے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ پون ہو رہے ہیں. جی. چلو کبھی نہ کبھی تو ہونے ہیں نا, تو یہ کہاں سے دوسرے نئے گھڑے گڑائے لوگ آئیں گے؟ سندھ میں آ جائیں, دوسرے میں آ جائیں. ہمیں بندے دیکھیں, ایک میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں, اسٹیئرنگ فوج کے ہاتھ میں ہی رہے گا. اگر یہ پولیٹیشنوں کے آ گیا تو پھر آپ, میرے ہاں ڈگال نے کہا تھا کہ سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں. اگر یہ
बिगड़ जाएं तो फसल उजाड़ देते हैं, अगर ये इत्तेहाद कर लें फसल खुद खा जाते हैं, ये याद रखिएगा। यानी चार्ल्स डिगाल ने, उसी का गालबन कॉल है, बुक में नाम लिखा हुआ है गालबन डिगाल का। ओके भट्ट साहब, इलेक्शन ना हुए तो कहा जा रहा है कि ये मुल्क की सलामती के लिए शदीद ख़तरात होंगे, और कई दानिश्वर तो ये भी कह चुके हैं कि इस वक्त हालात वही हैं जो सकूत मशरकी पाकिस्तान से पहले थे। सर गुजारिश ये है, इलेक्शन ज़रूर होने हैं, कुछ अरसा आगे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, महीना कर लें, डेढ़ कर लें, ज़्यादा अब नहीं, क्योंकि अब टेम्पो। अच्छा, आपको क्या नज़र आ रहा है कि इलेक्शन डिले होके जब होंगे तो कौन ज़माम इक़्तिदार में आएगा? बज़ाहिर तो नून लीग ही लग रहा है। अच्छा, तो ये नून लीग के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये किंग्स पार्टी है और लाडले हैं, पीपल पार्टी कह रही है। लाडले तो नहीं, किंग पार्टी भी किस तरह कहा जा सकता है? नवाज शरीफ साहब ने बेगुनाह झूठे मुकदमात भुगते हैं, अभी वो बरी हो रहे हैं 6 साल जल, उसमें से खुद साख्ता जलावतनी देख लें, जेल देख लें, उनके खानदान, उनके रफ़का को किस तरह इंतकाम का निशाना इन्होंने जालमाना तरीके से बनाया। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ऑपरेशन इमरान खान था कि नवाज शरीफ साहब को हटा के इमरान खान को बिठाया गया, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई को वो इमरान खान को जेल में डाल के उनकी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही। क्या कहेंगे? इमरान खान का और नवाज शरीफ साहब का जो मुवाजना नहीं हो सकता। कैसे? ये 9 मई के बाद वैसे ही सिनेरियो चेंज हो गया। नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी ने किसी रियासती अदारे पे या कंटोनमेंट पे उनके वर्करों ने हमला तो नहीं आज तक किया। ये तो 9 मई का वाकया देख लें, ये जो मेन अक्यूज्ड हैं उनको लड़ना चाहिए। क्या वो रियासत पाकिस्तान के गरदार नहीं, जिन्होंने हमारी अस्करी तनसीबात पे शोहदा की यादगारों को हटाया, क्या वो माफ़ी के मुस्तहिक हैं इस मुल्क में? ठीक है, क्या इस तरह भी किसी मौजूद माशरे में होता है? किसी दुनिया के मुल्क में? ये बता दें आप पाशा साहब, आप माशाल्लाह सीनियर तरीन कॉलमिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, सूफी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, दुनिया उन्होंने देखी है। किसी मुल्क में आज तक फौजी बगावत होती है तो उसके बाद क्या? तुर्की में हुआ, नाकाम बगावत के बाद क्या हुआ? क्या वो सलूक अभी तक इनके साथ हुआ है? तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान और उस पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है ये होना चाहिए, जो मेन मुल्जमान है ना, अक्यूज्ड है, उनके साथ होना चाहिए, बेगुनाहों को आना चाहिए। जी सूफी साहब, हम बात कर रहे थे कि पीटीआई के साथ और जो उनकी क़यादत है उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उससे एक ये भी तासुर पैदा हो रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए उनको हटाया जा रहा है मंजर से। क्या कहते हैं आप? देखिए, मुल्क का जो हशर यहाँ हुआ, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हैं। 25,000 अरब रुपए कर्जा था, 44,000 अरब रुपए हो गया। IMF को कोटा प्लांट का शेयर देने की 20% शेयर देने की बात हुई $80 बिलियन में। ये आपको पता है यही टीम कर रही थी। कौन सी टीम? इमरान खान की टीम। आपको कितने बंदों के मैं नाम दे सकता हूँ। तो अगर वो पूरा हो जाता, एटम बम चला जाता, तो यहाँ पे आपके भी एक इंडियन फौजी और बैठा होता जिसके पास इजरायली अमेरिकन असला होता। ठीक है ना? अगर ये बहावत कामयाब हो जाती तो फिर हम 100 साल भी रोते रहते, कुछ नहीं होना, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं था। ठीक है? तो अभी इंसाफ चाहिए। इंसाफ मेरे साथ हो, आपके साथ हो। मेरी उंगली ने गलती की है, इसे काटें, मेरी गर्दन ने गलती की है, उसे काटें। इसके बगैर मुल्क नहीं चला करते। और यहाँ पे जो आता है क्या होता है, जी हम ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं होता। आज तक किसी चोर को नहीं पकड़ा गया। जो आज अथॉरिटी में है जो ये कर सकते, अगर ना हुआ तो क़यामत के दिन इनको गिरबान से पकड़ा जाएगा। मेरा ख्याल है कि हिसाब होगा। कंफ्यूज किया जा रहा है हाफिज साहब को बड़ी बुरी तरह, मुख्तलिफ, चूँकि करप्शन, CSP जो करप्शन कितनी बड़ी करते हैं, किस तरीके से आप खुद रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, जर्नैलों में भी करप्ट हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ये दूसरे जो हैं इतने बड़ी करप्शन करते हैं, और इनके 95% जो अपर क्लास है ये करप्ट है। इस साहब के नाम पे तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती। ये कभी नहीं होने देंगे। ये करेगी, जब भी करेगा, पॉलिटिशियन नहीं करेंगे, फौज ही करेगी। बट साहब, कोई हल नहीं। सूफी साहब तो बड़े कमिटेड हैं और ये मानने के लिए तैयार नहीं है
کہ یہ اس طرح کے تجربات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جی کرپشن کو بنیاد بنا کر سیاسی عمل کو ڈیلے کرنا یا سیاسی عمل کو معطل کرنا، اس کے نتائج ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں. تو صوفی صاحب تو اب پھر تلے بیٹھے ہیں اور یقین سے کہہ رہے ہیں کہ فوج ہی کرپشن کو ختم کرے گی. سر احتساب تو ملک کی ضرورت بھی ہے اور احتساب حق ہے. قومی وسائل کا لوٹ کے چلے جانا، کچھ چلا جاتا ہے تو وہ طاقتور لوگ ہی کر سکتے ہیں، کسی اور کے پاس تو نہیں اختیارات ہوتے. تو آپ ان کی بات کی تائید کر رہے ہیں؟ جی طاقتور لوگوں کا ہی کام ہے نا. جی آپ دیکھیں جو پچھلے چیئرمین جوید اقبال تھے نیب کے، وہ کیا کر کے گئے؟ سارا متنازع احتساب، بے گناہ لوگوں کو اندر. اب یہ نذیر بٹ صاحب لیفٹیننٹ جنرل فوج سے ریٹائر ہیں، بڑا اچھا ان کا کیریئر ہے، بے داغ ماضی ہے. وہ آئے ہیں، کوئی ابھی تک تو ہم نے نہیں سنا تھا کوئی بے گناہ بندہ انہوں نے ان کی نظر میں ہو تو وہ گرفتار کیا ہو. اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کوئی ٹھیکے میں کھایا ہے یا کوئی گپن کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. کیوں نہ لیکن احتساب کے نام پر سیاسی عمل کو معطل کرنا خطرناک ہے بٹ صاحب. نہیں، احتساب کے عمل کو آگے رکھ کے تو پھر تو نہیں نا، پھر تو زیادتی ہے نا. پھر تو صوفی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں تو پہلے احتساب پھر سیاست. ہاں جی، کیوں صوفی صاحب؟ سر جناب اگر آپ نے سیاستدانوں پہ احتساب چھوڑتے ہیں تو قیامت تک نہیں ہوگا. 100-200 سال تو نہیں ہوگا، قیامت تک تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ احتساب کریں. سیاسی عمل کے بعد آپ احتساب کیسے کریں گے؟ یہ جو بھی آئیں گے پاور میں، جس بھی پارٹی کے ہوں، ان میں میجارٹی تو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور بری طرح رنگے ہوئے ہیں. ان گدوں پہ مقدمے بھی ہیں باہر ملکوں میں، یہ ان کی سنیں گے، ان کی سنیں گے. عمران خان کی ناجائز بیٹی ٹیرین وائٹ، سیتا وائٹ کی بیٹی، صادق اور امین ہیں، پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی، جھوٹ پکڑا گیا، ابھی تک وہ صادق اور امین ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جھوٹ کوئی پوچھا نہیں جا رہا. آپ نے چیک کرنا ہے. اور یہ بغیر احتساب کی اگر آپ ملک چلائیں گے تو وہی بندر بانٹ ہوتی رہے گی جو ہوتی رہی آج تک. ایک جگہ حساب کریں، اس کے بعد جو مرضی یہ ہوتا رہے. سسٹم بنائیں انصاف پہ بیس کرتا ہو. ہمارے پڑوس میں 1000 مخالف ہوں گے. طالبان نے ہمارے سے 6 گنا کم وسائل پہ اپنا لا اینڈ آرڈر اور سب کر لیا ہے. اگر صرف انصاف ہو تو لا اینڈ آرڈر اسٹور ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہاں پہ خود بخود ہی امیر لوگ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ چانس زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پیسہ کس طرح ملٹی پلائی ہوتا ہے، ہماری جان کی سیکورٹی، مال کی. بزنس فرینڈلی ماحول کہاں ہے، وہ خود ہی آ جاتے ہیں، پھر انڈسٹری لگنی شروع ہو جاتی ہے. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آئیں گے. ناظرین ویلکم بیک. صوفی قمر اقبال صاحب، آپ نے اور ہمارے محترم احمد جواد بٹ صاحب نے احتساب کی بات کی. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ ایک جاری عمل کی صورت میں جاری رہنا چاہیے. آپ نے کہا کہ طاقتور ہی احتساب کر سکتا ہے، یہ بھی بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ طاقتور صرف فوج ہے اور فوج ہی احتساب کر سکتی ہے تو تاریخی شواہد اس کی تائید نہیں کرتے. میں آپ سے بلکہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی قیادت سراج الحق صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، کیا وہ احتساب نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ووٹ کون دے گا؟ کیا وہ الیکشن اس طرح جیت سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ اس ٹیم کو یوز کریں اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ کم از کم یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں. باقی کیا ہیں، ان کو لوزر کیسے بنایا گیا ہے، کیوں بنایا گیا؟ ونر، مرد مسلمان ونر ہوتا ہے، ان کو لوزر بنا دیا گیا مختلف وجوہات پہ. اور یہ لوگ ہیں ضرور احتساب کریں گے. اسی بنا پہ عجب میں جو مرسی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے تختہ کیوں الٹا تھا؟ کیا ان کو ڈیموکریسی سے تکلیف تھی؟ دنیا میں جہاں بھی ڈیموکریسی چل رہی ہے امریکہ کی آشیرواد سے چل رہی ہے، اس کے بغیر ایک دن مطلب ایک مہینہ بھی نہیں چلا کرتی. ٹھیک، تو کیا تکلیف تھی انہیں؟ کیوں انہوں نے سی کو کہا کہ تختہ الٹ دیا؟ ہر ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، صرف پاکستان ڈائریکٹ وہ حملہ نہیں کرتے ہیں اس پہ. لیکن ترکی میں کیا کوشش کی؟ ترکی میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، وہ غریب کیوں لگے ہوئے، اپنی
डायरेक्शन में वो ठीक काम कर रहे हैं। 2 दफ़ा उसका तख्ता उलटने की कोशिश हुई है। ताकतवर मुल्कों में वो डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, बंगाल में वो चलने देंगे, दूसरे मुल्क हैं जिनके सींग नहीं है, पाकिस्तान सींगों वाला मुल्क है, एटमी बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जी 25 करोड़ की आबादी है, जी, जरखेज जमीन है, हर किस्म का मिनरल है। 200 ट्रिलियन डॉलर्स में, 200 बिलियन नहीं, 200 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल यहाँ मौजूद हैं। कतर से ज्यादा गैस है, सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, सिर्फ आपका बलूचिस्तान में ईरान से ज्यादा तेल मौजूद है, बाकी आप छोड़ दें। ये नॉन फिगर्स हैं, जो लोग जो भी जानते हैं उनसे आप पूछे, वो बताएंगे आपको। ये ईरानियों ने मुझे बताया है, ठीक। तो ये हो भी मुल्क ठीक जाएगा, मेरी बात याद रखिएगा। और अभी ना हुआ तो झटका होने वाला है थोड़े अरसे के बाद, 2026 से पहले इंशाल्लाह काफी कुछ हो जाए। जी भट्ट साहब, सर सूफी साहब तो इलेक्शन नहीं करा रहे और एहतसाब ये फौज से कराने के लिए तुले हुए हैं, तो फिर नवाज शरीफ को क्यों लाया गया है? अगर फौज नहीं सब कुछ करना है, हाँ, तो फिर नवाज शरीफ को क्यों लाया गया? नहीं, इलेक्शन तो होंगे, कुछ अर्सा महीना 2 डिले हो जाए तो एक लहदा इलेक्शन होने हैं। तो फिर एहतसाब कैसे होगा? सूफी साहब कह रहे हैं साहब फौज के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कमीशन भी बन सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, फौजी सामान भी हो सकते हैं। ये मिल के भी एहतसाब का कमीशन बनाना, जिस तरह महमूद रहमान कमीशन था, सानिया मशरकी पाकिस्तान को सफाना उसकी रिपोर्ट बनी। बात ये है कि अगर इंतखाबात ना हुए जी तो मुल्क जो है वो एक नए बहरान और इंतशार का शिकार हो सकता है। जी, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जी बिल्कुल ये नहीं होगा। नाहो मैं वाला जितना बड़ा इंतशार था और जितना बड़ा खतरा था, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ इनको फिक्र पड़ी हुई है। मीडिया वाले, आप जैसे जो बंदे हैं वो चांदिक हैं, जहाँ हड्डी फेंकें ये बिक जाते हैं। बाहर जितने एंकर बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं, जो मीडिया वो अपना नेट पे आप देखें, यूट्यूबर और फलां कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अवाम कोई टीम नहीं है जो इनको बाहर ला सके। अब इमरान खान का भी ख्याल था कि 9 मई को 50 लाख 60 लाख बंदे बाहर आ जाएंगे और फौजियों की वर्दियां फाड़ देंगे और इन्हें नेल्सन मंडेला के तौर पे लाया जाए। कितने बंदे बाहर आए? 50,000 तो वो अफगानी थे जो खुद लेके आया था, और शायद 5-7 हज़ार और होंगे, शायद 20,000 होंगे। इतने बड़े मुल्क में जो इसके, तो कुछ भी नहीं होगा, यकीन कीजिएगा। ये आपको सिर्फ डराया जा रहा है। खतरा थोड़ा IMF से है। IMF को जो पेमेंट करनी है वो कहीं ना कहीं पैसा मौजूद है, ये की जा सकती है। अरबी भी सारा दे सकते हैं, अरबियों ने हमें हमेशा साथ दिया है, लेकिन हमारी जो लॉबी है वो, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अरबियों से पैसे लेंगे? सर मैं नहीं कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब उन्हीं से लेंगे। पैसा चाइना भी दे सकता है, पैसा बहुत सी तरफ से आ सकता है। इमरान खान साहब तो नहीं ले सकते, ना अरबियों से ले सके ना चाइना से ले सके। ये उनको भगाने की फिक्र में थे दोनों को। हम कोई किराए के फौजी हैं जो हमें 30 साल से पाल रहा है। 2016 में क्या आवाज लगाई थी इस बंदे ने कि क्या हम किराए के फौजी हैं, ताकि वो मुतनफर हो जाए जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप मेरे से कम वाकिफ नहीं है कितना उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। हमें उनसे मुतनफर किया गया, हमें चाइनीज से भी हटाया गया कि लड़ाने की कोशिश की गई, उससे भगाने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी साजिश की आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यह अमेरिका इंडस्ट्री यहाँ लगाएगा, वो कभी भी नहीं लगाएगा। अमेरिका इजराइल लेके हमारा रास्ता अमेरिका से बंद हो चुका है। IMF की वजह से हम मजबूर हैं थोड़े बहुत, वो भी कुछ नालायकी है कुछ लोगों की। हमारा रास्ता सिर्फ चाइना रूस की तरफ खुला हुआ है और दुनिया 2 ब्लॉक्स में है। ये ब्लॉक दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, चाइना रूस का। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए। ओके भट्ट साहब, सर ये जो मामला, ये मुल्क आखिर किसी रास्ते पे जाके ये जो मसाइल शुरू हुए हैं इन्होंने ख़त्म तो होना ही है ना। इस्टेब्लिशमेंट की आदत भी कोशिश कर रही है। अब नवाज शरीफ साहब भी तजर्बाकार सियासतदान है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला रहे, वो आए हैं। देखिए अब, लेकिन भट्ट साहब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो अक्सरियत है वोटर्स की और यूथ की, वो चार्ज्ड है, बड़े जोश में है और वो PTI और इमरान खान साहब के साथ है। सर सोशल मीडिया पे ही है, ग्राउंड पे इतना नहीं है। ग्राउंड पे नून लीग का भी वर्कर मौजूद है,
اور جو بزنس مین ہیں کافی ان کی ہے، مطلب مقابلہ تو ہر جگہ پہ ہوگا نا. نہیں لیکن یہ جو پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے جی اور ان کو روکا جا رہا ہے مختلف علمانوں سے، ان کی صف اول کی قیادت تو تقریباً یا جیلوں میں ہے یا وہ پارٹی چھوڑ چکی ہے، دوسرے درجے کی قیادت کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تو اس سے جو تاثر پیدا ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس تاثر کو بڑھاوا دے رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو لایا جا رہا ہے اور وہ سلیکٹڈ ہیں اور وہ لاڈلے ہیں وغیرہ وغیرہ. سر یہ 9 مئی والے جو ہے نا ملزمان، ان کے پیچھے زیادہ پولیس وغیرہ بھاگ رہی. اوکے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی جگہ پہ ہوگی زیادتی بھی کرتے، کئی جگہ پہ زیادتی انتقام بھی لیتے ہیں، یہ وہ چلتا ہے اسی طرح ہی، لیکن زیادہ تو 9 مئی کے پیچھے ہی بھاگ رہے. جی صوفی صاحب، یہی جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر پرانا کھیل کھیل رہی ہے، نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں اور ان کو لایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو دبایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پاپولر ہیں. دیکھیں جتنے الیکشن ہوئے اس میں شاید 71 کا الیکشن بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ اس میں بھی کافی ساری گیم ہوئی تھی، لیکن وہ الیکشن تھا. اس کے علاوہ یا امریکہ یہ الیکشن جتواتا تھا یا اسٹیبلشمنٹ جتواتی تھی، یہ دونوں یا دونوں اب میں نہیں ایسا ہو رہا آپ سمجھتے ہیں؟ ہر دفعہ یہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹیبلش ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں فوج کو ڈنڈا رکھنا چاہیے اور پھیرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ چلیں گے یا عدالتیں دیں گی فیصلے جس کے جج بک جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کیا انہوں نے آج تک دیے ہیں. تو یہ نہیں، لیکن اب آخری سوال آپ سے جی کہ یہ جو ہمارے اب قاضی القضاء آئے ہیں، جی قاضی صاحب، قاضی جی فائز جی صاحب، انہوں نے تو حق اور انصاف کا علم بلند بھی کر دیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. جی جی کیا کہیں گے آپ؟ جی اللہ کرے وہ کریں، کیونکہ جب بھی ہوگا اس کے پیچھے وردی والے ہوں گے اور وردی والوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ رہے گا تو یہ ملک بچے گا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے اسلامی نظام کی طرف جانا ہے. میں سمپل بتا رہا ہوں، یہ تھوڑے جھاڑو پھیریں اس کے بعد آہستہ آہستہ. یہ ضیاء صاحب نے 2 بار کوشش کی تھی، شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا. کس دن میں آپ کو فگرز اور نام بندوں کے دے دوں گا. اس وقت ان کو بھٹکا دیا گیا تھا، ضیاء صاحب کو بھی. ضیاء صاحب کو. یہ نظام آنا ہے پاکستان میں کیونکہ انشاءاللہ. سارے پولیٹیکل نظام فیل ہو چکے ہیں. بادشاہت کیا، ڈکٹیٹرشپ، امپیریلزم، پھر کمیونزم، سوشلزم، کیا کیا تجربے نہیں، سب فیل ہوئے. اور مزے کی بات ہے کہ 2 ملک جو آج اٹھے ہیں اور کھڑے ہیں اور کامیاب ہیں، امریکہ، یہ دونوں ایک قسم کے ڈکٹیٹرز کے کنٹرول میں ہیں پوری طرح. یہ تو آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل. جناب بس صوفی قمر اقبال صاحب، جناب احمد جواد بٹ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.